حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک نمایاں چیز ہوتی ہے جو اس کا وصف ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، امتیاز ہوتی ہے۔ تو اسلام کا جو امتیاز ہے وہ حیا میں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر حیا نہیں اس بندے کا دین نہیں، اور فرمایا کہ دنیا میں جس بندے کے اندر حیا نہ ہو وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا والے، تمام انبیاء حیا والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے، تمام صحابہ حیا والے۔ جنت میں اللہ تمام حیا والوں کو جمع کر دیں گے، بے حیاؤں کا جوڑ ان حیا والوں کے ساتھ، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ ہمیں حیا کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو معلوم کیا ہوا، حدیث میں بات آئی کہ جس کے اندر حیا نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی بے حیا پھر کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے کے جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حیا کم بولنے کا بھی نام ہے، کم بولنا یہ بھی حیا کے اندر موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس چیز کے اندر بھی فحاشی ہوگی وہ اس کو عیب دار بنا دے گی، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر فحاشی ہے وہ عیب دار ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ اور فرمایا جس چیز کے اندر بھی حیا ہوگی وہ اسے زینت دے دے گی۔ ہر وہ چیز جس میں حیا ہے وہ زینت والی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ تو فحاشی سے چیزیں عیبدار بنتی ہیں اور حیا سے چیزیں زینت والی بنتی ہیں۔ حیا ایک صفت ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی، مردوں کے اندر بھی ہے اور عورتوں کے اندر بھی ہے۔ مردوں کے اندر نسبتاً عورتوں سے کم ہے، عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت بہت زیادہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کے اندر حیا اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو حیا کا سبق دینا ہے، عملاً سکھانا ہے، ایک بات۔ دوسری وجہ عورت کے اندر حیا زیادہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی ذمہ داری لگانی تھی کہ تم نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا رول جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تو سپورٹ میں اللہ تعالیٰ نے حیا بھی زیادہ دے دی کہ اس کے لیے اس کام کو پورا کرنا آسان ہو جائے۔ جو ڈیوٹی ملی ہے، جو منصب ملا ہے، تو اس کے مطابق اس کو صفات بھی دے دی جائیں، کوالٹیز بھی عطا کی جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا، جہاں بھی حیا ہوگا وہاں بگاڑ نہیں آئے گا۔ فرمایا حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا۔ ہاں اگر تم یہ کہو کہ حیا کی وجہ سے فلاں کام اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، تو تم نے ٹھیک کہا، سچ کہا تم نے۔ حیا سے خیر ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر حیا کسی مجسم شکل میں، انسانی شکل میں اگر پیش کی جاتی تو بہت ہی نیک پرہیزگار انسان کی شکل میں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ بلا شبہ کم بولنے والے، حیا والے اور پاک دامن انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو کم بولتے ہوں، حیا والے ہوں، پاک دامن ہوں، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ فرمایا حیا کا نتیجہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حیا جب لے کر آئے گی نتیجے میں خیر ہی اور بھلائی ہی لے کر آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی باتیں جو آگے امتوں میں ٹرانسفر ہوتی رہیں اور آج بھی موجود ہیں، فرمایا اس میں کہ ان کا ایک پیغام یہ تھا کہ اگر حیا تم سے دور ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ جب انسان بے حیا ہو جائے نا، پھر جو چاہے کر، فاصنع ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کرو۔ یہ حیا کتنی اہم چیز ہے اور بے حیائی کتنی بری چیز ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی پر بھی مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا اگر اس کے اندر حیا موجود ہے تو۔ اگر کسی کے اندر حیا موجود ہے تو اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ خیر پہ آ ہی جائے گا، اور اگر حیا ہی نہیں تو پھر خیر کی امید ہی نہیں۔ یہ حیا ایسی نعمت ہے ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے
3 باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ تینوں چیزیں اسے جہنم میں لے کے جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ فحاشی، بد کلامی اور حیا کا کم ہونا۔ 3 باتیں جس کے اندر موجود ہیں، یہ جہنم میں جانے کا آسان راستہ ہے کہ فحاشی اس کے اندر ہوگی، بد کلامی ہوگی، بات چیت میں گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، تانے دے گا، اور حیا اس کے اندر نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایک نعمت ہے، مومن با حیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے، یہ ہر ایک سے حیا کرتا ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو ہے رشتوں کو، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو نبھانے کے اوپر انسان کو مجبور کرتی ہے، بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔